17, 18 اور 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ ذلكم بأن الله موهن كيد الكافرين۔ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ چنانچہ مسلمانوں، حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا تھا، اور اے پیغمبر علیہ السلام، جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تمہارے ہاتھوں یہ کام اس لیے کرایا تھا تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے۔ بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا۔ اے کافروں، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے۔ جواب کیا جو اب کیا ہے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا چاہے وہ کتنا زیادہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی کے سامان فراہم کیے، اور آج کی ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ایمان والوں کی جو غیبی امداد فرمائی اس کو بیان کیا، اور کافروں کے ایک اعتراض کا جواب بھی دیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں اس طرح غیبی نصرت عطا فرمائی، شاید آج تک کوئی تاریخ اس کی مثال پیش نہ کر سکے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کو لے کر جب میدان بدر میں پہنچے تو مسلسل دعاؤں کا اہتمام کرتے رہے۔ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیوستہ تھا، ڈر بھی غالب تھا، تو دعائیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یاد رکھیے، انبیاء کا کوئی کام اللہ کی مشیت اور ارادے سے باہر نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام کو صحابہ اکرام نے کنکر کی وہ جو ہے اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کو دیے، چھوٹے چھوٹے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کنکروں کی بھری، اور یہ پڑھ کر شاہت الوجوہ پڑھ کر ان کافروں کی طرف پھینکی۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح وہ پھینکی، ہر ایک کافر کی آنکھ میں اس مٹی کا کنکر پہنچا، تو وہ اپنے آنکھوں کو ملتے رہ گئے، اور پھر مسلمانوں نے دھاوا بول دیا، اور وہ آئے تو تھے مقابلے میں، لڑائی کے لیے آئے تھے، مارے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح نیست و نابود کیا کہ رہتی دنیا تک کوئی مثال پیش نہیں کر سکے گا۔ اور پھر کس طرح کفر کا جو سپر پاور ان کا آدمی تھا، جو سب سے بڑا آدمی تھا، ان کا سردار تھا، اللہ تعالیٰ نے قوم کے سب سے چھوٹے بچوں کو ان کے ہاتھوں ذلیل کروایا۔
حضرت سیدنا معوذ، حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہما۔ یہ چھوٹے صحابہ ہیں، یہ چھوٹے قد ہیں، چھوٹے ابھی بچے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب میدان جہاد میں جانے لگے نا تو یہ صحابہ اکرام، یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھئی یہ لڑائی ہوگی تو مجھے نبی کریم علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور آپ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں بڑے بھائی، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کشتی لڑی، اور یوں ہوا کہ وہ چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا آپ نیچے ہو جانا، شاید مجھے بھی اجازت مل جائے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ بڑا بھائی نیچے، چھوٹا بھائی اوپر ہوا۔ رسول پاک علیہ السلام نے دلجوئی کے لیے ارشاد فرمایا چلو تم کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میدان جہاد میں ایک نمایاں کردار ادا کریں گے۔ اور جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا، اللہ کا کرنا، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے ان چھوٹے بچوں نے مجھے کہا چچا جان کوئی یہاں کون سا ابو جہل ہے، سنا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجو کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا تم کیا کرو گے؟ وہ حجو کرتا ہے، ہم ان کی سرکوبی کے لیے جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے کہ میں ہنسا بھی، چھوٹے بچے بڑے کا مقابلہ کس طرح کریں گے، اللہ کا کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی کاریگری ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹے کے ہاتھوں بڑوں کو کس طرح ذلیل کرواتے۔ اور پھر ایک بھائی نے گھوڑے کی ٹانگ پہ حملہ کیا اور دوسرے بھائی نے وہ جو ہے ابو جہل کی وہ جو ہے ٹانگ پہ حملہ کیا، وہ تڑپ رہے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابہ اکرام میں جن کی پنڈلیاں کمزور تھیں، بہت چھوٹے قد تھا لیکن ان کا علم اتنا مضبوط تھا، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اگر تمہیں فقہ کی ضرورت ہو، تفسیر کا علم لینا چاہتے ہو تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا تفقہ یا ان کی فقہ اختیار کرنا، ان کی سمجھ کو دیکھنا۔ اور جس طرح تفسیر کے بارے میں مستقل رائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں اور حضرت عبداللہ وہ ان کے بارے میں حضرات علماء کرام نے لکھا ہے اگر ان کو کوئی بٹھا دیتا نا دیوار پہ اپنی ہمت کے ساتھ نیچے نہیں اتر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے، اب وہ جب ان کی گردن کاٹنے کا موقع آیا نا، ابو جہل کی گردن کاٹنے کا موقع آیا تو ابو جہل کہتا ہے یہاں سے نہ کاٹو میرے گردن، یہ ذرا نیچے کر کے کاٹو۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گردنیں جائیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلے کسی سردار کی گردن آئی ہے۔ تو یہ بات نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ذکر کی گئی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ فرعون تھا لیکن میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ہاتھوں ذلیل کروایا۔ تو یہ کمزور وہ صحابہ میں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جسمانی لحاظ سے کمزور اور ایمانی لحاظ سے سب سے مضبوط آدمی، اور یہ قد کے اعتبار سے اور وہ جو ہے عمر کے اعتبار سے سب سے کمزور بچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے کفر کے وہ اس زمانے کے وہ جو بڑا سردار تھا اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ فرماتے یہ اشارہ اس طرف کیا گیا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو تسلی دی، فرمایا یہ جو مٹھی کنکر کی آپ نے پھینکی ہے نا، یہ ہاتھ تو ہم نے آپ کے استعمال کروائے ہیں لیکن ان کو نابینا، ان کو اندھا اور ان کی آنکھوں میں تکلیف میں اللہ کی ذات نے پہنچائی۔ تو فرمایا کل کو کوئی یہ نظریہ نہ بنا لے کہ کوئی نبی کریم علیہ السلام نے سب کو اندھا کر دیا تھا، فلان صحابی نے اندھا کر دیا، نہیں، اللہ نے کیا تھا، یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ فرمایا اس طرح اس کے علاوہ بھی بات تھی، وہ یہ کہ اللہ چاہتا تھا کہ کافروں کی سازش کو جو ہے کمزور کر دیا جائے۔ اچھا اس سے پہلے میدان بدر سے پہلے ابو جہل نے پتہ کیا کیا تھا، وہ بیت اللہ کے غلاف کو نا وہ پکڑ کر دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے ہم پرانے دین والے ہیں اور یہ جو نبی پاک علیہ السلام ہے یہ نیا دین لے کر آئے ہیں، آپ ہماری مدد کر دیں۔ اور کبھی کبھی دعا میں یوں کہتا تھا اے اللہ جو سچا ہے اس کو فتح عطا فرما، جو جھوٹا اس کو نیست و نابود کر، اس طرح کی دعائیں کرتا رہا تھا۔
وہ بھی وہ اللہ کو اللہ سمجھتا تھا، وہ دعائیں یوں کر رہا تھا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے کہ ناز کے جملے کس طرح ذکر کیے، حدیث میں آتا ہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت جو میرے قبضے میں تھی، میرے اختیار میں تھی، اس کو لے کر میں نے یہاں کھڑا کر دیا ہے۔ یا اللہ آج اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو پیچھے والے کمزور ہو جائیں گے، رہتی دنیا تک تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جملے اتنے پسند آئے اللہ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کس طرح؟ فرشتے آئے، فرشتے اس طرح آئے، اللہ تعالیٰ نے پھر پوری دنیا کے کفر کو کمزور کر دیا اور فرمایا اے کافرو تم تو مانگتے تھے بھئی کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کو کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو لے آؤ نا وہ کیا عذاب ہے، ہم انشاءاللہ آپ پر فتح حاصل کریں گے۔ کیسی فتح تم نے حاصل کی؟ نہیں کیا تو اگر یہی رویہ تمہارا اب بھی رہا تو تمہیں پھر ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا۔ باز آ جاؤ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہی کچھ بیان ہوئے ان آیات۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ چنانچہ مسلمانوں حقیقت میں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا تھا۔ اے پیغمبر علیہ السلام جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تمہارے ہاں تو یہ کام اس لیے کرایا تھا تاکہ اس کے ذریعے اللہ مومنوں کو بہترین اجر عطا کرے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا چاہے وہ کتنا زیادہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات سے پورا سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔